السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ارسلہ جاوید۔ پروگرام ناقابل فراموش میں بہت بہت خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، یہ واقعہ جنہوں نے ہم سے شیئر کیا ہے انہوں نے اپنا نام ہمیں نہیں بتایا، اور وہ بتاتی ہیں کہ ان کا تعلق کراچی سے ہے۔ یہ واقعہ انہیں کی زبانیں آپ کو بتا رہی ہوں۔ میرا تعلق کراچی کے شہر بفر زون سے ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب بفر زون نیا نیا بنا تھا اور گنتی کے چند ایک دو مکانات تھے۔ میں وہاں پر نئی شفٹ ہوئی تھی۔ میرے جو شوہر تھے بہت ہی نیک اور تہجد گزار تھے۔ میری 6 بیٹیاں تھیں اور جن میں سے 2 بیٹیاں جاب کیا کرتی تھیں، اور اکثر ان کو گھر آتے آتے عصر سے مغرب کا ٹائم ہو جایا کرتا تھا۔ ہمارے گھر سے لے کے اسٹاپ تک کا فاصلہ اچھا خاصا لمبا تھا۔ اکثر میری بیٹیوں کے ساتھ آئے دن نئے معاملات پیش آنے لگے۔ یہ کافی سناٹے والا ایریا تھا اور مجھے یہاں پر آئے کچھ ہی عرصہ گزرا۔ میری بیٹی کے مطابق کہ جب میں آفس سے گھر آ رہی ہوتی ہوں تو اکثر ایسا لگتا ہے کہ کوئی میرے پیچھے چل رہا ہے۔ یہ باقاعدہ قدموں کی آواز میرے پیچھے ہی آ رہی ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یا کوئی ہمارے ساتھ شرارت کر رہا ہے یا کوئی ہمیں چھیڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جبکہ میں پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں تو دور دور تک کسی کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ ایک دن میری بیٹی جاب سے گھر آ رہی تھی تو وہ کافی ہانپنے لگی۔ میں نے اس کو پانی پلایا تو اس نے بتایا کہ جب میں آفس سے چھٹی کے بعد ابھی گھر آ رہی تھی، جب اسٹاپ سے میں گھر آ رہی تھی تو ایک درخت کی شاخ بہت زور سے میرے آگے آ کر گری، جیسے کسی نے درخت کے اوپر چڑھ کے اس کو کاٹا ہو۔ وہ کافی بڑی شاخ تھی۔ اس طرح بھلا ایک شاخ کیسے ٹوٹ کر گر سکتی ہے؟ میں نے اپنی بیٹی کے اوپر دم کیا۔ میں کافی پریشان رہنے لگی۔ ہمارے گھر کے تھوڑا آگے جا کے ایک گھر بنا ہوا تھا اور تھوڑا ہی دور جا کے ایک اور گھر تھا۔ ان دونوں فیملیز کا آپس میں ملنا جلنا تھا۔ پہلے تو میں یہ سمجھی کہ شاید ان لوگوں کے آپس میں کوئی رشتہ داری ہے، مگر زیادہ مکان وہاں پہ نہ ہونے کی وجہ سے لوگ اکثر وہ فیملیز بھی ہمارے گھر پر آنے لگی۔ اس کے بعد ہمیں اصل واقعے کا پتہ چلا جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ ہماری پڑوس والی کے مطابق کہ سب سے پہلے اس گلی میں ان کا گھر تھا جو آباد ہوا تھا، اس کے بعد ہمارے 2 گھر چھوڑ کے برابر والا گھر، اور اس کے بعد ہمارا گھر۔ یہ 3 گھر تھے جو اس گلی میں بڑی سی گلی میں موجود تھے، اور دور دور تک گلی بالکل سناٹے میں تھی، اور اس گلی میں بھی کافی اندھیرا رہتا تھا۔ آگے پیچھے صرف میدان ہی میدان، درخت اور جھاڑیاں لگی ہوئی تھیں۔ کہیں پکے اور کہیں کچے پلاٹ جو کہ لوگوں نے لے کے ڈالے ہوئے تھے۔ کچھ پلاٹوں کی تو دیواریں تک گر چکی تھی اور وہ کھنڈر نما بن چکے تھے۔ اکثر ہم رات کو سو رہے ہوتے تو ایک دم سے شور مچنا شروع ہو جاتا اور بھگدڑ مچ جاتی، اور جب ہم باہر نکل کر دیکھتے تو وہ دونوں گھر والے جنہیں ہم آپس میں رشتہ دار سمجھتے تھے ڈرے اور سہمے ہوئے ہوتے۔ وہ لوگ جو سب سے پہلے آباد ہوئے تھے، ان کی پوری فیملی ہمارے 2 گھر چھوڑ کے جو گھر تھا ان کے گھر میں جا کر سویا کرتے تھے۔ ایک دن وہ فیملی جو سب سے پہلے آباد ہوئی تھی ہمارے گھر پر آئی، اور انہوں نے ہمیں جو واقعہ بتایا تو ہمارے پیروں سے زمین نکل گئی۔ وہ کہنے لگی کہ ان کے گھر میں 7 چڑیلیں ہیں جو کہ ٹینک کے اندر موجود ہیں۔ نہ ہی ہم اس ٹینک کا پانی پی سکتے ہیں اور نہ ہی استعمال کر سکتے ہیں۔ صرف دن کا وقت ہوتا ہے کہ موٹر چلتی ہے۔ اگر شام کے ٹائم کوئی موٹر چلا دیتا ہے اس کو بند کرنا ہمارے لیے عذاب ہو جاتا ہے، اور جو بھی شخص جا کر اس موٹر کو بند کرنے لگتا ہے تو اس کو اتنا زور کا کرنٹ لگتا ہے کہ وہ دور جا کر گرے۔ اب ہمیں جب بھی ضرورت ہوتی ہے تو ہم صبح کے وقت پانی بھرتے ہیں، جبکہ پانی آنے کا وقت عصر کے ٹائم ہوتا ہے۔ ہم بہت زیادہ پریشان ہو گئے ہیں۔ ہم نے یہ گھر بہت ہی محنت سے بنایا ہے اور ساری جمع پونجی اس پر لگا دی۔ وہ آنٹی کافی گھبرانے لگی، کہنے لگی کہ اس گھر میں 7 چڑیلیں موجود ہیں، اور مغرب کے بعد اس ٹینک میں سے زور سے چیخنے اور چلانے کی آوازیں آتی ہیں۔ جب سے ہم یہاں آئے ہیں ہماری نیندیں حرام ہو چکی ہیں اور ہماری زندگی عذاب بن چکی ہے۔ ان کے شوہر میرے شوہر سے باتیں کرنے لگے۔ میرے شوہر نے کہا کہ چلو چل کے ان کے گھر کا جائزہ لیتے ہیں، تو میں نے ڈر کے مارے منع کر دیا۔ میں نے کہا کہ میں تو وہاں نہیں جا سکتی۔ پھر بھی میرے شوہر نے مجھ سے ضد کی اور ہم ان کے گھر کی طرف چلے گئے۔ رات کا وقت ہو رہا تھا۔ ان کے گھر والوں نے کافی منع کیا کہ بھائی صاحب وہاں مت جائیں۔ میرے شوہر جب دروازے کے قریب پہنچے اور کچھ پڑھنے لگے
تو اندر سے ٹینک میں سے چیخنے کی آواز آنے لگی۔ وہ ساتوں چڑیلیں ایک ساتھ چیخ رہی تھیں اور ان کی بھیانک چیخیں پورے محلے میں گونج رہی تھیں، اور ہمارے دل ایسے ہو رہے تھے کہ جیسے پھٹ کر ابھی باہر آ جائیں گے۔ یہ چیخیں میں نے زندگی میں پہلی بار سنی تھی، ایک غیر مری مخلوق کی چیخیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی ایسی چیخیں کسی کو نہ سنائے۔ میرے شوہر نے جیسے ہی دروازے کی کنڈی کھولی اور قدم اندر رکھا تو ان کی چیخوں میں اضافہ ہونے لگا، اور اب وہ ایسے چیخ رہی تھیں جیسے چیخ کم رہی ہوں اور غرا رہی ہوں یا ان کو بھگانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ میرے شوہر کبھی کبھی کسی پر دم درود کر دیا کرتے تھے، کوئی بیمار ہوتا یا کسی کے پیٹ میں درد ہوتا، اور ان کے دم درود میں کافی شفا بھی ہوتی تھی۔ میرے شوہر نے جب دیکھا کہ یہ لوگ کافی پریشان ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں اندر جا کر پڑھائی کروں گا۔ ہم نے کافی ان کو منع کیا، مگر وہ دروازہ کھول کر جیسے ہی اندر گئے پھر سے چیخوں کی آوازیں آنے لگی، اور وہ ساتوں چڑیلیں کہنے لگیں کہ ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، ہم تمہیں جان سے مار ڈالیں گے، تم ہمارے پاس تو آ کر دیکھو۔ وہ ٹینک کے پاس کھڑے ہو گئے اور کافی دیر تک پرانی آیتیں پڑھتے رہے، اور ان کے صحن میں جو درخت تھا جو ٹینک کے پاس ہی لگا ہوا تھا وہ زور زور سے ہلنے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی آندھی آ گئی ہو۔ ہم لوگ باہر کھڑے ہوئے سارا ماجرا دیکھ رہے تھے۔ وہ مسلسل پڑھائی کر رہے تھے کہ دیکھتے ہی دیکھتے ٹینک کا ڈھکنا اتنی زور سے اچھلا، ایک دم سے میرے شوہر پیچھے ہٹ گئے۔ اگر وہ پیچھے نہیں ہٹتے تو وہ لوہے کا ڈھکنا ان کے سر پر آ کر گرتا اور سر بری طرح پھٹ جاتا۔ اس کے بعد میرے ہسبینڈ گھر آ گئے اور سوچنے لگے کہ ان کا کیا کیا جائے۔ وہ فیملی صبح ہوتے ہی اپنے گھر چلی جاتی، سارا دن اپنے گھر میں بتاتی، اور گھر کے کام وام سے ہر چیز سے فارغ ہونے کے بعد مغرب ہونے سے پہلے ہی وہ اپنے محلے کے دوسرے شخص کے گھر پہ سونے کے لیے چلے جاتے۔ وہ کافی کوآپریٹیو لوگ تھے اور بہت خیال کرتے تھے۔ میرے شوہر کے ایک دوست تھے جو بہت ہی نیک عامل تھے، انہوں نے کچھ وظائف ان کو لکھ کر دیے اور ان کو کچھ ہدایت دی۔ میرے شوہر نے کہا کہ میں عامل نہیں ہوں اور میں یہ وظیفہ کیسے کر سکتا ہوں، تو وہ کہنے لگے کہ انشاءاللہ یہ وظیفہ تمہارے ہاتھ سے ہوگا اور تم اس میں کامیاب بھی ہوگے۔ یہ کچھ ہی دیر کا عمل تھا۔ میرے ہسبینڈ جب آفس سے گھر آیا تو انہوں نے ہمیں ساری بات بتائی اور ہمارے محلے کے اس گھر والوں کو بتایا کہ آپ جب صبح سو کر اٹھیں تو اپنے ٹینک کا ڈھکنا کھلا ہی چھوڑ دیے گا اور کوشش کریں کہ وہ ڈھکنا آپ گھر میں نہ رکھیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ عشاء کی نماز کے بعد میرے ہسبینڈ نے کچھ دعائیں پڑھی اور اپنے اوپر حصار بنایا اور اس دروازے کے پاس گئے اور کنڈی کھول کے اندر داخل ہو گئے۔ اندر پھر سے چیخوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ دور سے ہی وہاں پر چیخنے اور چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ جیسے جیسے وہ قریب آتے جا رہے تھے ویسے ویسے چیخیں بلند ہوتی چلی جا رہی تھیں۔ جب وہ ٹینک کے پاس پہنچے تو ان کے ہاتھ میں 7 چیکو کے بیج تھے۔ ہر بیج کے اوپر قرآنی آیتوں کا ورد کر کے اس بیج کو ٹینک کے اندر پھینکنا تھا۔ یہ سارا ماجرا پورا محلہ دیکھ رہا تھا۔ گھر کا گیٹ پوری طریقے سے کھلا ہوا تھا اور لوگ ڈرے اور سہمے ہوئے تھے۔ میرے ہسبینڈ نے سب کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ کوئی بھی میرے قریب نہ آئے، بھلے مجھے کچھ بھی ہو جائے، کوئی بھی میرے قریب نہ آئے، اور اندر داخل ہونے سے پہلے ہم سب کے اوپر دم کر دیا تھا۔ پہلے تو وہ ضد کر رہے تھے کہ سب لوگ اپنے اپنے گھر میں چلے جائیں، مگر ہم نے ان کو اکیلا نہ چھوڑا۔ سب یہی کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ اللہ کی طاقت سے بڑھ کر کوئی بھی طاقت نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے عمل کرنا شروع کر دیا۔ آدھے گھنٹے تک وہ پڑھتے رہے اور ایک ایک بیج کے اوپر کچھ پڑھتے اور پھونکتے۔ وہ بیج لے کے انہوں نے ٹینک میں پھینکا تو ایسے لگا کہ زوردار کوئی دھماکہ ہوا ہو، اور ایک دم سے کسی کے چیخنے کی آواز آئی۔ ایسا لگا کہ کوئی بھاری چیز زمین پر آ کر گری ہو، جیسے کوئی انسان کسی اونچائی سے نیچے آ کر گرتا ہے۔ یہ بہت ہی درد بھری چیخ تھی۔ وہ مسلسل پڑھتے چلے جا رہے تھے، ہر بیج کے اوپر پھونکتے چلے جا رہے تھے اور ہر ایک ایک بیج ٹینک میں پھینکتے چلے جا رہے تھے۔ ان کا یہ عمل ان کو اندر سے کمزور کر رہا تھا۔ وہ چیخیں جو بہت تیز گرا رہی تھیں، اب ان چیخوں میں ڈر اور خوف شامل تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اب ہم ایسا نہیں کریں گے، اب ہم ان کو تنگ نہیں کریں گے، ہمیں چھوڑ دو، ہمیں چھوڑ دو۔
میرے شوہر انہیں کوئی بھی جواب دیے بغیر اپنا عمل پورا کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھے ایک بڑے سے پتیلے میں پانی ابال کر رکھنے کی ہدایت دے دی تھی۔ انہوں نے مجھے اشارے سے پانی منگوایا اور میں نے وہ پتیلا لا کر ان کو دیا، اور وہ کھولتا ہوا ابلا ہوا پانی وہ اپنے ساتھ ہی حصار میں لے کے بیٹھ چکے تھے۔ جب وہ ساتوں دانے ختم ہو گئے اور ان کا رونا دھونا شروع ہو گیا، اس پانی پر انہوں نے دم کیا اور اس کھولتے ہوئے پانی کو اس ٹینک میں ڈال دیا، اور اس کے بعد جو منظر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ دیکھنے کے قابل تھا۔ وہ پانی جو ٹینک میں ڈالا گیا تھا، اس کے ساتھ جو دھواں اٹھ رہا تھا، اس دھوئیں میں ہم نے دیکھا وہ دھواں نما 7 چڑیلیں ساتوں کی ساتوں دروازے سے ایسے باہر نکل رہی تھی، ایسے اڑتا چلا جا رہا تھا جیسے کوئی انسان بھیڑ کو چیرتا ہوا بھاگتا ہے۔ ہم لوگ چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے اور دور بھاگ رہے تھے۔ وہ اڑتی ہوئی چیختی ہوئی ہوا میں ایسے تحلیل ہو گئی، آسمان کی طرف غائب ہو گئی۔ میرے ہسبینڈ نے اپنی پڑھائی مکمل کی اور اس کے بعد تو ان گھر والوں سے کہا کہ کچھ آیتیں ہیں جو میں آپ کو پڑھنے کے لیے دے رہا ہوں، اور یہ آیتیں آپ کو پانی پہ دم کر کے پڑھنی ہے اور پورے گھر میں چاروں طرف اس کا چھڑکاؤ کرنا ہے۔ ہمیں اپنے کانوں اور آنکھوں پر بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ چڑیلیں جو تھوڑی دیر پہلے وہ را رہی تھی، چیخ رہی تھی، وہی چڑیلیں بعد میں رونے لگی اور معافیاں مانگنے لگی۔ اس کے بعد ان لوگوں کو سکھ کا سانس ملا اور وہ اپنے گھر میں سکون سے رہنے لگے۔ یہ تو اللہ کی مدد ہوتی ہے جو انسان یا جنات کے ذریعے اللہ تعالیٰ پوری کرواتا ہے۔ یہ تھا بالکل سچا واقعہ جو ہماری لسنر نے ہمیں سینڈ کیا۔ آپ بھی اپنے نقاب یا فراموش واقعات ہمیں ایسے ہی سینڈ کرتے رہیے گا۔ نئے آنے والے لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہیں بھولیے گا، لائک کریے گا، زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔